بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایمان کی بربادی کے 4 بنیادی اسباب ہیں۔ آج ان میں سے پہلے سبب یعنی کفر پہ ہم بات کریں گے۔ تو جس طرح ایک مسلمان کے لیے کلمے کا اقرار کرنا ضروری ہے، اللہ کو ماننا، اس کے فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو، رسولوں کو، جیسے ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طریقے سے جو ایمان کے مخالف چیزیں ہیں ان کا انکار کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص خدا نخواستہ ایمان لانے کے بعد کوئی ایسا کام کرتا ہے، کوئی ایسا نظریہ اڈاپٹ کر لیتا ہے کہ جو کفر کے زمرے میں آئے، تو وہ ایمان سے خارج ہو کر مرتد ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس طرح کی وضاحت موجود ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اس کے بعد انہوں نے کفر کیا اور پھر کفر کی حالت میں مر گئے، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ چونکہ اتنا سینسٹیو ٹاپک ہے، اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کو جانے اور اس بات کو سمجھے اور اس کی ڈیٹیل سے اسٹڈی کرے کہ وہ کون سے کام ایسے ہیں کہ جن کو کرنے سے خدا نخواستہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آج کل مارکیٹ میں کئی کتابیں علماء نے لکھی ہیں کلمات کفر کے نام سے، یعنی وہ کون سے ایسے الفاظ ہیں، کون سے کلمات ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی زبان سے نکالے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اس کو پکی توبہ کرنی پڑے گی بعد میں، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہی رہے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات کا سیریس ہو کے جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہم ایسے اعمال نہ کر رہے ہوں، کہیں ہم مذاق میں، ہنسی میں یا گپ شپ کے اندر کوئی ایسا کلمہ منہ سے نہ نکال دیں جس سے خدا نخواستہ ہمارا ایمان ضائع ہو جائے اور ہمیں اس کی خبر تک نہ ہو۔ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ بارگاہ نبوت میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام میں اگر تم نے تھوڑی سی بھی کوتاہی کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اب یہ تو ایک نتیجہ ہے نا، یہ اتنا خطرناک نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد معافی کی گنجائش موجود ہے، توبہ کی گنجائش موجود ہے۔ اگر ایک انسان کو پتہ چلے کہ میرے سارے اعمال ضائع ہو گئے تو ڈیفینیٹلی وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے گا، وہ معافی مانگے گا، کیونکہ اسے سمجھ آ گئی کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے کوتاہی ہوئی۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں یہ معاملہ اتنا سیریس ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ مطلب کہ انسان یہ سمجھتا رہے گا کہ میں پکا مسلمان ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں
یہ نیکی کے یہ خیر کے کام کر رہا ہوں، لیکن دوسری طرف اسی بے خبری کے عالم میں اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں جہاں ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایمان کے تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ایمان کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، اتنا ہی زیادہ یہ بات ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ کفر کیا ہے اور کن کن باتوں سے، کن کن اعمال سے، کن کن ایکشن سے انسان دائرہ اسلام سے نکل کے کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو اس کو آگے ہم تھوڑا سا لے کے چلیں گے، اور میں آپ کو ایک ہی پریکٹیکل اگزامپل دوں گا، اور یہ ایسی اگزامپل ہے کہ شاید کسی نہ کسی طریقے سے یہ ہماری سب کی زندگی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ایسے بیہیویئر پائے جاتے ہیں، ایسی پریکٹسز ہیں، ایسے رویے ہیں اور ایسے ایٹیٹیوڈ ہیں کہ بعض اوقات بے خبری کی وجہ سے، سیریسنس نہ ہونے کی وجہ سے، لاشعوری کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے اور علم کی کمزوری کی وجہ سے ہم اپنی زبانوں سے بھی ایسے جملے نکال دیتے ہیں کہ جو ہمارے نزدیک ان کی حیثیت صرف مذاق کی سی ہوتی ہے، لیکن وہ بعض اوقات اتنے بڑے گناہ ہوتے ہیں کہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو کفر، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کفر اکبر اور دوسرا ہے کفر اصغر۔ یہ نام لیں، یہ جو کلاس ہوگی انشاءاللہ، اس میں ہم نے چیزیں صرف سن کے چلے نہیں جانا، بلکہ ان کو یاد بھی رکھنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے اور اپنی ریئل لائف میں ان کو ریلیٹ بھی کرنا ہے۔ علم کا یہی مقصد ہے نا کہ ہم چیزیں سنیں، سیکھیں اور پھر دیکھیں کہ ہماری زندگی میں یہ کہاں کہاں پریکٹس ہو سکتی ہیں یا دوسروں کو ہم کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ آپ سورۃ العصر پڑھتے ہیں، اس میں سمپلی ہر مسلمان کی دو ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں۔ کتنی ذمہ داریاں ہیں؟ دو۔ ایک یہ کہ وہ خود ایمان لائے اور عمل صالح کرے، پہلی ذمہ داری، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جو خیر کی بات، جو علم، جو عمل اس کی لائف کے اندر آ جائے وہ اب دوسروں تک پہنچانا شروع کر دے۔ تو اسی فارمیٹ کو، انہی دو ذمہ داریوں کو ہم سمجھ کے نبھانے کی کوشش کریں گے۔ کفر اکبر یہ ہے کہ جس کو کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ توبہ نہ کرے، اگر تو اس نے توبہ کر لی تو پھر دوبارہ سے وہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا، لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا، وہ مر گیا، تو اس کے وہ سارے اعمال اور ایمان ضائع ہو گیا، اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ یہ ہے کفر اکبر۔ اچھا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ کون سی ایسی باتیں ہیں، کون سے ایکشنز ہیں کہ جن سے انسان کفر اکبر کا مرتکب ہو جاتا ہے؟ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن و سنت کے کسی حکم کو جٹلانا، قرآن و سنت کے کسی حکم کو جٹلانا، یعنی انسان یہ کہ فار ایگزامپل میں اس کو تھوڑا الیبوریٹ کروں کہ قرآن کے اندر ایک پورا اکنامک سسٹم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ لیکن ایک اسکول آف تھاٹ ہے جس کی پرسیپشن کو یہاں کوٹ کیا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، لیکن کچھ ایسے دماغ کے مالک لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سود تجارت ہی کی طرح ہے۔ تو قرآن مجید کے کسی حکم کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جٹلانا کہ یہ صحیح نہیں ہے یا میں اس کو نہیں مانوں گا، یا جب بندے کی کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے
تو ایسی سرکمسٹانسز میں وہ قرآن کے اگر کسی حکم کو جٹلا دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے، تو یہ کفر اکبر شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری سے تکبر کرنا، مثلا آپ نے کسی شخص کو کہا جی نماز پڑھو، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نماز پڑھتا۔ اسے کہا جائے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے اوپر اس کی اطاعت فرض ہے، تو وہ کہے میں اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کا جو رویہ ہے جس میں ڈائریکٹ تکبر کا ایلیمنٹ ہو اور تکبر کا مفہوم نکل رہا ہو، تو یہ عمل بھی انسان کو کفر اکبر میں لے جائے گا۔ اسی طریقے سے آخرت میں شک کرنا، ہماری مسلم سوسائٹی کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، ناحق مال کھا جاتے ہیں، کسی کو قتل کر دیتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، وراثت میں حصہ نہیں دیتے، اگر ان سے کہا جائے کہ خدا کا خوف کرو، کل تمہیں حساب دینا ہوگا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کل کس نے دیکھا ہے؟ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ وہ کہتے ہیں کل کس نے دیکھا ہے؟ بھائی یہی ہے دنیا، جو مزے کرنے ہیں یہیں کر لو۔ آخرت میں جو شخص شک کرتا ہے اور وہ آخرت کو یقین کی حد تک تسلیم نہیں کرتا، اس کا یہ عمل بھی اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، یہ بھی کفر اکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ پھر اسلامی تعلیمات سے منہ موڑ لینا، یعنی انسان اسلامی نظریات کی بجائے اور طرح کے نظریات اختیار کر لے۔ مثلا اسلام کا ایک پورا سوشل سسٹم ہے، اسلام کا ایک فیملی سسٹم ہے، اسلام کا اکنامک سسٹم ہے، اسلام کا پولیٹیکل سسٹم ہے، اسلام کا ایجوکیشن سسٹم ہے، تو وہ ان اسلامی نظام ہائے معاشرت اور ان اسلامک سسٹمز کی بجائے وہ کہے کہ یہ تو اپلیکیبل نہیں ہے آج کے دور میں، یہ پرانے ہو چکے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ ان سے کوئی ترقی ہو سکتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص کیٹیگوریکلی ان چیزوں کو، ان اسلامک سسٹم کو یا اسلامی قوانین کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتا ہے، نہیں مانتا، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ کے قانون سے بہتر ہمارا بنایا ہوا قانون ہے، اگر وہ کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے، اور کچھ لوگ کرتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، جہاں حدود کی بات ہوتی ہے، پنشمنٹس آف اسلام کی بات ہوتی ہے، جہاں اور اسلام کا نظام زکوٰۃ نافذ کرنے کی بات ہوتی ہے، نظام نماز نافذ کرنے کی بات ہوتی ہے، تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی کیٹیگوریکلی اللہ رب العزت کے سسٹمز کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کے قوانین کو کیٹیگوریکلی انکار کرے، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی شخص زبان سے تو اسلام کا اقرار کرے لیکن دل سے انکار کرے، تو یہ بھی کفر اکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کے راستے سے روکتا ہے، مثلا نماز پڑھنے والوں کو نماز پڑھنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، زکوٰۃ دینے والوں کو زکوٰۃ دینے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، حج جائے گا قربانی ہوں گی، تو نئے نئے لوگ فلسفے لے کے آ جاتے ہیں کہ بجائے یہ کہ قربانی پہ پیسہ لگائیں، حج پہ پیسہ لگائیں، تو غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اس طرح کے ڈفرینٹ نظریات ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی پریکٹیکل لائف بھی کوئی اچھی نہیں ہوتی، ان کا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ صحیح نہیں ہوتا، کوئی مورل ویلیوز نہیں ہوتی، پرنسپلز نہیں ہوتے ایسے لوگوں کی لائف کے، ہم نے دیکھے ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ بھی شریعت نے ان کو اپریشیٹ نہیں کیا۔ تو اگر کوئی خدا نخواستہ عبادات کا کیٹیگوریکل انکار کرے، ٹھیک ہے، کیٹیگوریکل انکار کرے عبادات کا، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ وہ کچھ صورتیں ہیں، اور ان میں آخری صورت یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانا۔ ہمارے معاشرے میں یہ سب سے کامن ہے کہ اسلام کی جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، میوزک ہمیں پریشان نہیں کرتا، اذان ہمیں پریشان کرتی ہے، بعض لوگوں کو اذان کی آواز سے الرجی ہوتی ہے، تو میوزک پہ پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے چلے کانسرٹس ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، میلے شیلے لگیں، ایگزیبیشنز ہوں،
بلند آواز ہو، راتوں کو لوگوں کی نیند خراب ہو، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن لاؤڈ سپیکر پہ پابندی ہونی چاہیے کہ اذان سپیکر میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے رویے ہیں ہماری سوسائٹی میں، اور اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں ایک ایگزامپل یہاں پہ کوٹ کروں گا سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 65 اینڈ 66 سے۔ یہ ایک ہی آیت ہمیں اسلام کے لیے سیریس ہونے کے لیے کافی ہے، صرف ایک آیت۔ تو اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانا یہ بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو یہ کچھ صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کو دوبارہ سے ایک ریویو کر لیتے ہیں کہ قرآن و سنت کے کسی حکم کو جٹلانا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے تکبر کرنا، آخرت میں شک کرنا، اسلامی تعلیمات سے منہ موڑ لینا، زبان سے اسلام کا اظہار کرنا لیکن دل سے اسلام کا انکار کرنا، اللہ کے راستے سے روکنا اور اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانا، یہ ساری صورتیں کفر اکبر کی صورتیں ہیں، اور اگر کوئی ان کا مرتکب ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اگر وہ توبہ نہ کرے اور اسی طرح خدا نخواستہ دنیا سے چلا جائے تو وہ بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے جانے والا ہوگا۔ اب دوسری جو قسم ہے وہ ہے کفر اصغر۔ یہ بھی کفر ہے، یہ اس لیے کفر ہے کہ قرآن اور احادیث میں ان پریکٹسز کو، ان ٹرانزیکشنز کو، ان سوشل ڈیلنگز کو قرآن اور حدیث نے کفر سے تعبیر کی ہے۔ آپ حیران ہوں گے، ایک دو صورتیں جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم تو صبح و شام یہ تماشے کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں۔ مثلاً اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا، لَإِن شَكَرْتُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ہمیں پتہ ہے، اس کے باوجود ہماری جو زندگی ہے، ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو ہماری مینٹیلٹی شیپنگ ہوئی ہے، جو مائنڈ کی ٹریننگ ہوئی ہے، وہ اس طرح کی ہے کہ کمپلین کی نفسیات ہے ہماری۔ ہر وقت ہم کمپلین کرتے رہتے ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں، بہت کم شکر کرتے ہیں۔ ایک عرابی تھا، بڑی خوبصورت بات ہے، تو وہ طواف کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل فرما، یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل فرما۔ تو کسی بزرگ نے پوچھا کہ او بھائی زیادہ لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، کثرت میں برکت ہوتی ہے، تم کہہ رہے ہو مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل فرما۔ تو اس نے کہا نہیں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، تھوڑے ہی ہیں ایسے جو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، تو میں ان تھوڑوں میں سے ہی ہونا چاہتا ہوں۔ تو واقعی پریکٹیکلی بھی آپ جس کے پاس بیٹھیں، حال چال پوچھنے کے بعد ایسی کمپلینز ہیں، ایسے مسائل ہیں ہمارے، ہم نے اپنی ساری پازیٹیو انرجی ان مسائل پہ، شکایات پہ، گلوں پہ، تانوں پہ، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگا دی۔ کنسٹرکٹیو کام ہم نے نہیں کیا۔ یہی انرجی، اور آپ سکسیسفل جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ٹاپ 10 ہیبٹس، 7-8 ہیبٹس آپ دیکھ لیں، ان میں سے ایک یہ ہوگی کہ وہ کمپلین کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں۔ وہ کمپلین نہیں کرتے، وہ بڑے دل کے مالک ہوتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ وہ جیسے بھی سرکمسٹانسز ہوں ان میں پازیٹیوٹی والا ایلیمنٹ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے رہنمائی یہ ہے، بہرحال اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا کفر ہے، اگرچہ اصغر ہے، چھوٹا ہے، لیکن ہے تو کفر۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کفر لگا ہوا ہے؟ اتنا ہی کافی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں نعمتوں کی ناشکری سے بھی بچنا چاہیے۔ پھر کسی مسلمان سے لڑنا، لڑائی جھگڑا کرنا، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور مسلمان کو قتل کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ کفر سے تعبیر کیا گیا اس کو۔ اور تیسری بات، شریعت کو ماننے کے باوجود، قرآن کو، حدیث کو، سیرت کو، اسلامی تعلیمات کو ماننا لیکن ان کو نافذ نہ کرنا، علماء نے اس کی بھی تعبیر کفر کی سی کی ہے کہ بندے کو پتہ ہو کہ یہ شرعی احکام ہے لیکن ان کو امپلیمنٹ نہ کرے،
چاہے وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں ہوں، چاہے وہ انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی میں ہوں، چاہے وہ نیشنل یا انٹرنیشنل کیپیسٹی میں ہوں، یہ بھی کفر کے درجے میں آتے ہیں۔ تو یہ کچھ صورتیں ہیں کہ جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر ان سے بچنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہ سکے۔ اب میں ایک اگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ غزوہ تبوک میں جب مسلمان جہاد کی تیاریاں کر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے اوپر جو ہم نے کفر اکبر کی صورتیں پڑھیں ان میں ایک صورت یہ بھی تھی کہ مذاق اڑانا اسلامی تعلیمات کا یا دین کا یا مسجد کا یا دینی تعلیم کا یا دین کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہوتے ہیں ان کا مذاق اڑانا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا، اور ان کا قول جو تھا، ان کی بات اللہ نے قرآن میں نقل کر دی، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ تو کچھ لوگوں نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا مذاق اڑایا اور کہا دیکھو جی، حالانکہ اتنی کوئی بہت بڑی بات نہیں انہوں نے کی، آپ اس بات کو دیکھیں جو انہوں نے کی، ہم تو اس سے بڑے بڑے بلنڈر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو یہ تھوڑے سے لوگ یہ روم کو فتح کرنے جا رہے ہیں، دیکھو تب مزہ آئے گا جب یہ واپس آئیں گے تو ان کو قیدی بنا لیا جائے گا اور ساتھ کوڑے بھی لگائے جائیں گے۔ یہ انہوں نے بات کی ہے صحابہ کرام کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو اللہ نے ان کی اس بات پہ پکڑ کی، اور جب ان پکڑ ہوئی ان کی تو کہنے لگے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم سیریس نہیں یہ بات کہہ رہے تھے، ہم تو بس گپ شپ لگا رہے تھے، تو ہم نے ایسی بات کر دی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تعتذروا، اب تم بہانے نہ بناؤ، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لائے تھے لیکن اس کے بعد تم کافر ہو چکے ہو۔ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب بہانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ہم ایسی کتنی باتیں کرتے ہیں دین کے بارے میں، نماز اور یہ تو مولویوں کا کام ہوتا ہے، چھوڑو، داڑھی رکھنی ہے، مولوی ہوں گے داڑھی رکھیں گے، ہمیں کیا اس سے لگے۔ پردے کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ بڑی نیک بن گئی ہے، کوئی نماز پڑھنا شروع کر دے یہ بڑا حاجی ہو گیا ہے۔ ہم عجیب عجیب تانے دیتے ہیں، عجیب مذاق کرتے ہیں۔ اب ہم دین کو تو ڈائریکٹ ٹارگٹ نہیں کر سکتے، یہ چونکہ مسلمان سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے نا قرآن غلط ہے، پھر تو اور طرح کے مسائل بن جائیں گے، ہماری لائف ہی وہ آن رسک آ جائے گی۔ تو اس لیے جب ڈائریکٹ وار نہیں ہوتا تو پھر ہم مسجد پہ، مدرسے پہ، مولویوں پہ، ان کی وضاقتہ کے اوپر، ان کی داڑھی کے اوپر، ان کی ٹوپی کے اوپر، ان کے لائف سٹائل کے اوپر پھر ہم کمنٹ کرتے ہیں اپنی بڑاس نکالنے کے لیے۔ تو ہمیں اس بات کو ہزار خامیوں کے باوجود، ہزار کوتاہیوں کے باوجود، ہزار ویکنیسز کے باوجود دین کا کام بہرحال مولوی کر رہے ہیں، باقی لوگ نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے ان کے اندر کوتاہیاں ہوں گی، ان میں کمیونیکیشن سکل کا ایشو ہوگا اور بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود اگر نیت کی بات کی جائے، اخلاص کی بات کی جائے، تو دین کا جتنا تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے وہ بہرحال انہی لوگوں کی برکت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم خدا نخواستہ کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے ہمارا ایمان آن رسک آ جائے۔ اور آج کل سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں میمز بنی ہوئی ہوتی ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، ایسی ویڈیوز ہیں، ایسے سین کریٹ کیے جاتے ہیں کہ جن میں اسلام کی، اہل اسلام کی، جو اسلام پہ عمل کر رہے ہیں ان لوگوں کی، جو اسلام کے ساتھ اٹیچ ہیں ان لوگوں کی کسی نہ کسی طرح سے توہین کی جائے، بے عزتی کی جائے، مذاق اڑایا جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ غزوہ تبوک میں کچھ لوگوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ تو آج ہمارے لیے اس میں روشنی یہ ہے کہ کسی حوالے سے بھی دین اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں ان کا مذاق، نہ تو مذاق میں مذاق اڑائیں اور نہ کبھی سیریس ہو کے کوئی تنقید کریں۔ اور اگر کبھی کوئی ایسی باتیں ہو چکی ہیں، بلکہ
ہمیں یہ بھی نالج لینے کی ضرورت ہے کہ وقتاً فوقتاً اپنے ایمان کی بھی تجدید کیا کریں، اپنے ایمان کو ریوائیو کیا کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ بندہ صبح کے وقت مسلمان ہوگا اور شام کے وقت وہ کافر ہو جائے گا، اور شام کو وہ کافر ہوگا، صبح مسلمان ہو جائے گا۔ تو جب اتنی سخت وعید وارد ہوئی ہے تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہوں اور اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کریں۔ آئی تھنک یو پیپل آر دی بلیسڈ ونز کہ جن کو بی ایس لیول پہ اس طرح کی مینٹورشپ، اس طرح کے ٹیچرز، اس طرح کے سرکمسٹانسز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ فیسلٹیز نہیں ملی۔ ہمیں اس طرح کے ٹیچر جو 24 آورز اویلیبل ہوں، پروفیسر تو کلاسز ہی نہیں لیتے۔ آپ کو شاید علم نہیں ہے، یونیورسٹیز میں جائیں آپ، اسٹوڈنٹ باہر کھڑے رہتے ہیں، 10 بجے کلاس ہوگی، 12 بجے کلاس ہوگی، آج کلاس نہیں ہوگی۔ ایسے ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کو لفٹ ہی نہیں کروائی جاتی بھائی۔ تو آپ لوگوں کو یہ جو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، یہ جو چیزیں مل رہی ہیں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ایک ٹائم آئے گا کہ آپ ان چیزوں کو یاد کریں گے، اور ابھی آپ کے لیے تھوڑی سی مشکلات ہیں کیونکہ نفس ٹرین نہیں ہوا، ہمارے اندر وہ ہیبٹس ڈیولپ نہیں ہوئیں، مائنڈ سیٹ اس طرح سے بنا نہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا ایکسیپٹنس، اڈیپٹیبلٹی اور فلیکسیبلٹی اپنے اندر لے کے آئیں اور مشکلات کو، چیلنجز کو فیس کرنا سیکھیں۔ کمپلین کا رویہ نکالیں، اس کی جگہ شکر کا رویہ ڈالیں۔ شکر ایک ایسی دوائی ہے کہ جتنا زیادہ بڑھاتے جائیں گے چیزیں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ استغفار ایک ایسی دوا ہے کہ جتنی کثرت کرتے چلے جائیں گے معاملات درست ہوتے چلے جائیں گے۔ تو آج کے اس نشست میں ہم نے یہ جو بات سیکھی ہے، ایک دو کر کے ان کا انالیسس کر لیتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ کہ جس طرح ایمان کو سیکھنا ضروری ہے، اس طرح یہ بھی سیکھنا ضروری ہے کہ کن کن چیزوں سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقطہ یہ سیکھا کہ کفر کی کتنی صورتیں ہیں؟ 2۔ کون کون سی؟ کفر اکبر اور کفر اصغر۔ پھر کچھ کفر اکبر کی صورتوں کا میں نے بیان کیا کہ ان چیزوں سے بندہ کفر اکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور کچھ آپ کو کفر اصغر کی صورتیں بتائیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ جو کامن ہے، جو لوگ جانے انجانے میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہے اسلامی تعلیمات، اسلامی شعار اور اسلام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں اور چیزوں کا مذاق اڑانا۔ یہ سب سے کامن ہے جو ہماری ایمان کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو آج سے انشاءاللہ ہم پہلے تو توبہ بھی کریں گے کہ اگر کوئی پہلے ہم سے اس طرح کی غلطی ہوئی تو اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے، اور آئندہ کے لیے ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام کے ساتھ اپنے ڈیڈیکیشن کو، اخلاص کو، اپنی عقیدت کو، اپنی محبت کو پہلے سے زیادہ کر سکیں اور اپنے ایمان میں اضافہ کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔